السلام علیکم ایوری ون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام رستم ہے اور میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج سے میں ایک نئے کورس کا آغاز کر رہا ہوں، ایریاز آف سائیکالوجی۔ ایریاز آف سائیکالوجی کون کون سے ہیں، میجر کون سے ایریاز ہیں اور ان کا پاکستان میں اسکوپ کیا ہے، ایریاز میں میجر ان کی کیا ورکنگ ہے، یہ سب کچھ ہم سٹیپ بائی سٹیپ اسٹڈی کریں گے۔ تو آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، بیسیکلی آج ہم دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کا اسکوپ کیا ہے آل اوور دا ورلڈ اینڈ اسپیشلی ان پاکستان، اور اس کے علاوہ سائیکالوجی کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے، اس کی مختلف اراء میں کون سی ڈیفینیشنس رہی ہیں اور موجودہ پریزنٹ کون سی ڈیفینیشن چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی انسان سائیکالوجی کو کیوں اسٹڈی کرتا ہے، ان تمام سوالات کے آج جواب ملنے جا رہے ہیں۔ اوکے، تو دیکھیں 5000 سال قبل ہسٹری، دریافت شدہ ہسٹری ہمارے پاس ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی ہسٹری ہے اس کا وہ ریٹن فارم میں نہیں ہے، پراپر ورڈز نہیں ہیں، پراپر بکس نہیں ہیں۔ انسان کتنی پرانی چیز کا نام انسان ہے، جب کائنات بنی، ایک دنیا وجود میں آئی اور پھر وہاں سے لیونگ آرگنیزم کا آغاز ہوا، تو انسان وہاں سے چلتا چلتا، تو وہ پوری جو پرانی ہسٹری ہے اس کو کہتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ۔ جب سے ہسٹری دریافت ہوئی ہے اس پیریڈ کو کہتے ہیں ہسٹورک پیریڈ۔ سر، جہاں بھی آپ کسی بھی علم کو اٹھائیں گے، کسی بھی سپیشیز کو اٹھائیں گے، کسی بھی اسٹیٹ کی پالیٹکس کی، واٹ ایور، کسی بھی چیز کی جب آپ ہسٹری اٹھائیں گے، اس کو ایکسپلور کریں گے، تو اس کے تانے بانے آپ کو گریک پیریڈ سے ملیں گے، گریک پیریڈ لے کر چلے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے والا جو پیریڈ ہے اسے کہتے ہیں پری ہسٹورک پیریڈ، اور جہاں سے باقاعدہ ہسٹری کا آغاز ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں گریک پیریڈ۔ کلاسیفیکیشن آف ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی 2 حصوں میں کی گئی ہے، پری سائنٹیفک اینڈ سائنٹیفک۔ اس سے پہلے پری ہسٹورک وہ تمام جب ہسٹری محفوظ نہیں تھی، کتابیں نہیں لکھی گئی۔ جب کتابیں لکھی گئی تو اس کو ہسٹورک پیریڈ کہتے ہیں، جہاں سے ہسٹری کا آغاز ہوا۔ ہسٹورک پیریڈ کو مزید 2 حصوں میں کیٹیگرائز کیا گیا، پری سائنٹیفک پیریڈ اینڈ سیکنڈ ون از سائنٹیفک پیریڈ۔ پری سائنٹیفک میں میجر جو پیریڈ ہے، جو اس کا جو ابتدا ہو رہی ہے جہاں سے، وہ ہے گریک پیریڈ، اور دوسرا پیریڈ ہے مڈل ایجز یا میڈیول پیریڈ۔ اس پیریڈ گریک پیریڈ سے ہی بیسیکلی تو جب انسان اس دنیا میں آیا تو سائیکالوجی کا آغاز ہو گیا، لیکن پراپر بحث کی گئی جن موضوعات پہ، پہلے یہ فلاسفی کا حصہ ہوا کرتی تھی سائیکالوجی، تو گریک پیریڈ میں جو فلاسفر تھے، سوکریٹس، پلیٹو، افلاطون، ان سب نے بات کی سائیکالوجی کی۔ اس کے علاوہ ہپوکریٹس، تو یہ جو گریک کے فلاسفر تھے انہوں نے فلاسفی میں ہی سائیکالوجی کی بات کی، اور انہوں نے مائنڈ، سائنس آف سول قرار دیا، اس کو سائنس آف مائنڈ قرار دیا، پھر بعد میں اس کو سائنس آف کانشیسنیس، اور پھر سائنس آف بیہیویئر۔ کریٹیسزم ہوتے ہوتے اب جو ہمارے پاس موجودہ ڈیفینیشن ہے، سائنس آف ہیومن بیہیویئر اینڈ مینٹل پروسیسز، دیٹس کالڈ سائیکالوجی۔ گریک پیریڈ میں، مڈل ایجز میں آپ دیکھتے ہیں پہلا حصہ جو ہے وہ کرسچین پیریڈ ہے، رومن امپائر کا حصہ، اور دوسرا پیریڈ جو ہے مسلم پیریڈ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسپریچویلٹی، روحانی، وہاں پہ نفسیات، سائیکالوجی کو نفس، نفسیات، نفس امارہ، لوامہ، اور وہ سارے جو مسلم امام غزالی اور اس طرح کے جو فلاسفر تھے انہوں نے بات کی۔ پھر سائنٹیفک پیریڈ، رینیسنس اور ماڈرن پیریڈ، یہ 2 بڑے حصے آتے ہیں۔ بیسیکلی ہم ہسٹری کر چکے ہیں، آپ کو یہاں پہ ڈسکرپشن میں لنک مل جائیں گے، آپ وہاں سے ان ڈیپتھ ہسٹری کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ یہ میں بس ایک اوور ویو دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو رینیسنس کے بعد جو پیریڈ ہے وہ ماڈرن پیریڈ ہے، موجودہ پیریڈ ماڈرن ہی کہلاتا ہے۔ تو اس میں سائنس کو ایک نئی شکل دی گئی، یہاں پہ کچھ ایوولوشنری ڈیفینیشنز ہیں۔ گریک پیریڈ میں سائنس کو، سائیکالوجی کو ایز اے سائنس آف سول قرار دیا جاتا تھا، روح کی سائنس۔ اب موجودہ دور میں تو سائنس جو ہے وہ روح کو مانتی نہیں ہے۔ سائیکالوجی شروع میں سول یعنی آتما کا مطالعہ، روح کا مطالعہ، اس کا نام کیا تھا؟ نفسیات۔ دوسرے ڈیفینیشن جو منظر عام پر آئی، سائنس آف مائنڈ، یعنی جو مائنڈ ہے انسان کا، برین اور مائنڈ یہ 2 الگ ٹرمینالوجیز ہیں۔ برین جو ہمارے اسکل میں گودا پڑا ہے، مٹیریل پڑا ہے، اسے برین کہتے ہیں، جسے آپ چھو بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس کی جو فنکشننگ ہے، جو تھنکنگ ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس کا نام مائنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دونوں کریٹیسزم اس پہ یہ ہوا کہ نہ سول نظر آتی ہے نہ مائنڈ نظر آتا ہے، تو پھر آپ کیسے اس کو سائیکالوجی کہہ سکتے ہیں؟ اس بنیاد پر پھر انہوں نے کہا کانشیس حالت، جو انسان کی کانشیس حالت ہے، جی یہ سائیکالوجی ہے۔ پھر یہ ڈیفینیشنز آئی، پھر اس پر بھی کریٹیسزم ہوا کہ یہ بھی اتنا زیادہ مبہم نہیں ہے کہ کانشیس حالت میں آپ کیسے ہیں کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی بیہیویئر، جو انسان بیہیو کرتا ہے، وہ جو بیہیویئرز ہیں اس کے، وہی سائیکالوجی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو مینٹل پروسیسز ہیں وہ سائیکالوجی ہیں۔ اب یہ اس کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں کہ یہ
میں نے پہلے بھی بتایا کہ جتنے بھی الفاظ نکلے ہیں لاطینی زبان سے نکلے ہیں. آپ کسی بھی لفظ کی ڈیفینیشن اٹھائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ لاطینی زبان کے فلاں لفظ سے فلاں ماخوذ ہے. اسی طرح یہ ورڈ بھی سائیکالوجی کمز فرام گریک ورڈ, گریک سمبل. یہ آپ جو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن ہے اس کے اوپر جو اس کا لوگو ہے وہاں پہ یہ والی سمبل بنی ہوئی ہے. سو اس کی گریک کی یہ سمبل تھی, اسے کہتے تھے PSIC کی آواز اس طرح کی دیتا تھا. دا گریک ورڈ سائیکی, یہ گریک کا ورڈ بھی لکھا ہوا, مینس مائنڈ اور سول. اس کا مطلب بھی مائنڈ یا سول ہوا کرتا تھا. اٹ ڈیرائیوڈ فرام دا ٹو گریک ورڈز سائیکی اینڈ لوگوس. لٹرلی سائیکی مینس سول اور مائنڈ اینڈ لوگوس مینس ٹاک. لوگو. Psychology is the science of mind and behavior. Psychology includes the study of conscious and unconscious phenomena, including feelings and thoughts. It is an academic discipline of immense scope, crossing the boundaries between the natural and social sciences. Why study psychology? One of the major questions which have been asked the students who came to learn the psychology. Human behavior is difficult to predict. People often surprise us by their behavior. Further, behavior is influenced by others and by culture. All these factors help make psychology such a fascinating subject to the study. نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا جو اسکوپ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں there is a wider scope of psychology in all walks of life, ranging from mental well-being, personal and professional development, medical science and nursing, family and relationship, and beyond. Simply referred to as the study of human brain. There are numerous branches of studying its immense scope broadly through pure psychology. اس کی آگے ہم اگر برانچز دیکھیں اور اسکوپ دیکھیں, اسپیشلی جو فیلڈز ہیں جہاں پہ آپ جاب کر سکتے ہیں, تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس, اسپیشل ایجوکیشن سینٹرز, ہاسپٹلس, آرمڈ فورسز, کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس سینٹرز, سلیکشن بورڈز, ریسرچ آرگنائزیشنز, civil services, business enterprises, industrial concerns, social welfare agencies, police department, rescue 1122, multiple NGOs and personal. You also can open your personal clinics, prisons. یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ایز اے سائیکولوجسٹ ہائر کیے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی پراپر جابز ہوتی ہیں. یہ اسکوپ ہے پاکستان میں, یہ ادارے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس سائیکالوجی ٹیچ یو, آپ کو کیا یہ ٹیچ کر سکتی ہے, اباؤٹ یور اون بیہیویئر اینڈ ادرس, اسسٹ یو ٹو کریٹیکلی ایویلویٹ انفارمیشن, ایوری ڈے لائف, ورک اینڈ فیملی لائف, ڈیولپ یور ریسرچ اسکلز, اٹ کمپلیمنٹ یور لرننگ اسکلز, انہینس کمیونیکیشن اسکلز, پرسنل ڈیولپمنٹ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ اپنی ذاتی طور پر لرننگ کر سکتے ہیں. اس کے جو میجر ٹو فیلڈز ہیں, ایک ریسرچ حصہ ہے اور دوسرا پریکٹس ہے. ایم فل اور ایم ایس یہ دونوں جو ہیں اسی کی کیٹیگرائزیشن ہے. ریسرچ ان سائیکالوجی انوالوز آبزرویشن, ایکسپیریمنٹیشن, ٹیسٹنگ اینڈ انالیسس ٹو ایکسپلور دا بایولوجیکل, کوگنیٹو, ایموشنل, پرسنل اینڈ سوشل پروسیس آف ہیومن اینڈ اینیمل بیہیویئر. یہ ریسرچ کا فیلڈ ہے جس میں ریسرچ کی جاتی ہے ان ڈیپتھ. پریکٹس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹریٹ مینٹل, ایموشنل, فزیکل اینڈ سوشل ڈسفنکشن, ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ انہینس بیہیویئر ان ویریس سیٹنگز آف human activities like school, workplace, courtroom, sports arena, battlefield, and to improve machine and building design for human use. Areas of psychology. Essentially, psychology helps people in large part because it can explain why people act the way they do. With this kind of professional insight, a psychologist can help people improve their decision making, stress management and behavior based on understanding past behavior to better predict future behavior. Because there is so much to the human mind, psychology is broken into great number, یعنی اتنی زیادہ اس کی کیٹیگرائزیشن ہے اور اتنا براڈلی اس کو ڈیل کرنا بھی مشکل تھا, اس لیے اس کو ڈویژن میں کنورٹ کر دیا گیا. تو یہاں پہ میجر ایریاز ہیں, ان کو ہم آگے ڈیپلی ہر ایریا کو ایک پراپر لیکچر کے ساتھ ڈیل کریں گے. کلینکل سائیکالوجی, کاؤنسلنگ سائیکالوجی, آرگنائزیشنل اور انڈسٹریل سائیکالوجی, ڈیولپمنٹل سائیکالوجی, ہیلتھ سائیکالوجی, اسکول اینڈ ایجوکیشنل, اسپورٹس اینڈ فورینسک سائیکالوجی. سو یہ آج کا ہمارا لیکچر, تو امید کرتا ہوں آپ سب کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا. فائنلی تھینکس.